اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ درس سوم تیسرا سبق نقطے رہ گئے تھے۔ اچھا کون سا نقطہ رہ گیا تھا؟ یہ نقطہ ہاں یہ ادھر رہ گیا تھا۔ اچھا نقطہ واحد شمارش اشیاء وغیر آن، ٹھیک ہے۔ ہر زبان میں اشیاء کو شمار کرنے کے الگ الگ کیا ہے واحد ہوتے ہیں، معیار ہوتے ہیں، الگ الگ طریقے سے شمار کیا جاتا ہے نا۔ فارسی زبان میں اشیاء اور غیر اشیاء کو کس طریقے سے شمار کیا جاتا ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کو بتا رہے ہیں۔ نمبر 1 واحد شمارش کتاب جلدس، کہہ رہے ہیں کہ کتاب کو شمار کرنے کا پیمانہ جلد ہے۔ کتابیں جب شمار کی جاتی ہیں تو جلد کے ذریعے سے اس کا پیمانہ، اس کے میزان کیا ہے، جلد ہے۔ کہتے میرے پاس 5 جلد کتاب ہے، 10 جلد کتاب ہے، 2 جلد کتاب ہے، لائبریری میں 250 جلد کتابیں ہیں، ہے نا۔ تو کتابوں کو شمار کرنے کا جو واحد ہے، جو پیمانہ ہے، جو میزان ہے، وہ کیا ہے، جلد ہے۔ مثلا کہیں گے کہ جلد کتاب خریدم، میں نے 10 جلد کتاب خریدی، ٹھیک۔ یاد رہے یہ سب فارسی میں اشیاء کو کس طریقے سے شمار کیا جاتا ہے، ان کو شمار کرنے کا پیمانہ کیا ہے۔ کتاب کا بتایا ابھی کہ کتاب کو شمار کرنے کا پیمانہ کیا ہے، جلد ہے۔ واحد شمارش انسان نفرس، انسان کو شمار کرنے کا پیمانہ نفر ہے نا۔ کہیں گے 4 نفر آمدن در نماز جمعہ 1000 نفر شرکت کردن، ہے نا۔ ما در کلاس 2 نفر هستیم، خب واحد شمارش انسان، انسان کو شمار کرنے کا واحد پیمانہ میزان نفر ہے۔ مانند جیسے در کلاس ما 10 نفر درس میخوانند، ہماری کلاس میں 10 لوگ پڑھتے ہیں، یعنی 10 انسان پڑھتے ہیں، ٹھیک۔ انسان کو شمار کریں گے نفر کے ذریعے سے، ٹھیک۔ چل نمبر 3 واحد شمارش چیزہائی کی دوتائی بیکار می رود جفتس، کہہ رہے کہ وہ چیزیں جو جفت اور ڈبل استعمال ہوتی ہیں ان کو گننے اور شمار کرنے کا پیمانہ جفت ہے۔ جو چیزیں ڈبل، جیسے جوتا ہے، موزہ ہے، دستانہ ہے، سمجھ رہے ہیں، اس طریقے کی چیزیں جو بھی ہوں، کان کے گوشوارے ہوں، پاؤں کے پائل ہوں، ہے نا، یہ اس طریقے کی چیز ہے کہ جو عام طور سے ڈبل استعمال ہوتی ہیں، سنگل کام میں نہیں آتی ہے، ان کو شمار کرنے کا پیمانہ کیا ہے، جفت ہے۔ جفت کا مطلب ہوتا ہے جوڑا، ٹھیک ہے۔ واحد شمارش چیزہائی کے، کہہ رہے کہ ان چیزوں کو شمار کرنے کا پیمانہ کہ دوتائی بیکار بھی رود، جو ڈبل استعمال ہوتے ہیں، دوتائی یعنی 2 اور ڈبل استعمال ہوتے ہیں، جفتس، اس کا پیمانہ کیا ہے، جفت ہے۔ مانند جیسے کہیں گے جیسے کفش، جوراب، دستکش، جیسے جوتا، موزہ، دستانہ۔ جفت کے مقابلے میں لنگے آتا ہے، جفت کے مقابلے میں کیا آتا ہے، لنگے۔ فارسی میں 2 میں سے ایک کو اگر ذکر کرنا ہو تو کیا کہیں گے، لنگے، سمجھ رہے ہیں۔ ہاں ڈبل ہوں گے تو جفت کے ذریعے سے شمار کیا جائے گا، اور ایک رہ جائے گا تو اس کو کیا کہیں گے، لنگے۔ جیسے کہیں گے یک جفت کفش، یعنی 2 عدد کفش، ہے نا۔ من 4 جفت کفش خریدم، من سے جفت
جوراب دارم ہے نا، شما چند جفت دست کش داری، آپ کے پاس کتنے جوڑے دستانے ہیں. نمبر 4 واحد شمارش کالائی کی شامل 6 یا 12 عدد از ہر چیز باشد جینس، کہے کہ وہ چیزیں کہ جن میں 6 یا 12 چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں کہ جن میں 6 یا 12 عدد چیزیں ہوں انہیں جین کے ذریعے سے شمار، مکمل سروس جس کو ہمارے یہاں ہے، یا 6 اور 12 جیسے کیلا وغیرہ ہے، انڈا وغیرہ ہے نا، درجن جس کو انگلش میں کہتے ہیں، آدھا درجن اور 1 درجن. وہ چیزیں جو درجن میں شمار کی جاتی ہیں، جو 6 پیس یا 12 پیس ہوتی ہیں، انہیں جین کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ جین. اس کا کہ من یک جین موز خریدم، میں نے 1 درجن کیلا خریدا، یا شما یک جین تخم مرغ دارید 12 عدد، یا اگر آپ نے 12 کا پورا بنڈل لے لیا ہے موزے کا 12 کا پورا بنڈل لے لیا ہے، تو کہیں گے کہ شما یک جین جوراب خریدی. یک جین جوراب یعنی 12 جفت جوراب یعنی 12 جوڑے. بمجموع کامل از ظرفها کی معمولا شامل 6 قطعے می باشد دست گفتے می شود. کہ برتنوں کا جو مکمل مجموعہ ہوتا ہے جس میں کم سے کم 6 پیس ہوں انہیں دست کہا جاتا ہے، جس کو آج کل کیا کہتے ہیں، سروس کہتے ہیں، ہاں سیٹ ہے نا، سیٹ کہتے ہیں نا، سیٹ اس میں کم سے کم 6 ہوتے ہیں، 8 ہوتے ہیں، کسی میں 12 ہوتے ہیں، کسی میں 14 ہوتے ہیں، کسی میں 30 ہوتے ہیں، الگ الگ جیسا سیٹ ہو ہے نا. شربت کا سیٹ ہے، کھانے کے ڈنر کا سیٹ ہے، چائے کا سیٹ ہے، کیا ہے. کہتے کہ ایسی چیزیں برتنوں کا ایسا مجموعہ، برتنوں کا یہ عام طور سے برتنوں میں ہوتا ہے، اس لیے برتنوں کا ایسا مجموعہ کامل کہ جس میں کم سے کم 6 پیس ہوں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ دست کہتے ہیں. کہ من یک دست بشقاب، یا بشقاب من یک دست بشقاب خریدم، یعنی میں نے 6 یا 12 جو بھی اس میں پیس وہ جتنے لیے. بے مجموع کاملی الظرفہ، برتنوں میں سے کامل مجموعے کو، مکمل مجموعے کو، کہ معمولاً شامل 6 قطعے باشد، کہ جو عام طور سے 6 جز ہوتا ہے. قطعے یعنی حصہ، 6 جز ہوتے ہیں جس میں 6 پیس ہوتے ہیں. دست گفتے می شود، اسے دست کہا جاتا ہے. مانند جیسے کہیں گے یک دست بشقاب یعنی 6 عدد پلیٹ، یک دست قاشق، چمچ کا سیٹ پورا، قاشق و چنگال، قاشق و چنگال یعنی چمچ اور وہ کانٹوں والا جو چمچ ہوتا ہے. تو یہ آپ کو بتایا 5 چیزوں کے بارے میں کہ ان کے شمار کرنے کا، ان کے گننے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ان کو شمار. کتاب کو جلد، انسانوں کو نفر، جو چیزیں ڈبل استعمال ہوتی ہیں ان کو جفت، اور وہ سامان کی جو 6 اور 12 عدد کے ہوتے ہیں انہیں جین، اور برتنوں کے کامل مجموعے کو جس میں عام طور سے 6 پارٹس ہوتے ہیں انہیں دست کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سمجھ میں آئے. چلیں آپ پاسخ دہید. اب یہاں پر کچھ سوالات ہیں، ان
سوالوں کا جواب گزشتہ درس میں آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی وہی درس جس میں شیخ صدوق کے بارے میں معلومات دی گئی ہے، ٹھیک ہے، انہی سے سوال نکالے گئے ہیں، تو جواب بھی اسی میں۔ شیخ صدوق درجے سالی وقت کجا بھی دنیا آمد، شیخ صدوق کس سال اور کس جگہ پیدا ہوئے، بالکل ابتدائی درس میں ہی اس کو دیا تھا۔ در سال 311 ہجری قمری در شہر قم بھی دنیا آمد، ٹھیک، شیخ صدوق در سال 311 ہجری قمری در شہر قم بھی دنیا آمد۔ شیخ صدوق زندگی اشرا درچے راہی صرف می کر، شیخ صدوق اپنی حیات اور زندگی کو کس راستے میں خرچ کر رہے تھے؟ شیخ صدوق زندگی اشرا در جمع آوری احادیث روایات معصومین علیہ السلام صرف می کر، ایشان در شہرائے بزرگ چه می کر، ایشان در شہرائے بزرگ روایات ائمه معصومین را جمع آوری می کر۔ شیخ توسی دربارے شیخ صدوق چه گفته است، شیخ توسی نے شیخ صدوق کے بارے میں کیا کہا ہے؟ شیخ توسی دربارے او گفته است درمیان دانشمندان قوم کسی مانند او نیست۔ حضرت مہدی دربارے شیخ صدوق سے فرمودہ، آخری امام نے کیا فرمایا ہے؟ امام فرماتے ہیں دربار او فقیہ شائستہ و تواناست، ٹھیک، یہ آپ کو ڈھونڈ کر کے شروع کیجیے۔ اب آئیے کتاب شریف کمال الدین، ٹھیک، امام زمانہ کے سلسلے میں ایک بڑی ہی معتبر کتاب ہے، جس کتاب کا نام ہے کمال الدین تمام النعمات، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ہے، اور اس کتاب کو شیخ صدوق نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب نیشاپور میں تھے اس وقت لکھا ہے، اور جس وقت یہ نیشاپور میں تھے جس زمانے میں، اس زمانے میں نیشاپور اسلام کے بڑے شہروں میں شمار کیا جاتا تھا، اور اس وقت تقریباً 10 لاکھ کے قریب وہاں پر آبادی تھی۔ شیخ صدوق کے پاس لوگ مراجعہ کرتے تھے، آتے تھے، خاص طور سے غیبت کے سلسلے میں شیخ صدوق سے سوالات کثرت کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ جو لوگوں کو غیبت کے سلسلے میں شبہات تھے، امام کیوں پردے غیب میں چلے گئے، پردے غیب میں ہیں تو کہاں ہیں، کیا کر رہے ہوں گے، ان کی غیبت سے ہمیں فیض پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے، کیا زمانے غیبت میں امام سے ملاقات ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، امام کب ظاہر ہوں گے، یہ تمام باتیں غیب سے متعلق، غیبت امام زمانہ سے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات، جو شبہات تھے، اس کو لے کر کے شیخ صدوق کے پاس جاتے تھے تاکہ اپنے سوالوں کا جواب پا کر کے مطمئن ہو جائیں۔ شیخ صدوق بھی بڑی کوشش کرتے تھے لوگوں کو جو ہے معقول اور اطمینان بخش جواب دینے کے لیے۔ جب دیکھا شیخ صدوق نے لوگوں کے ذہنوں میں غیبت کے حوالے سے تحیر ہے، لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے اشکالات ہیں، اعتراضات ہیں، سوالات ہیں، تو پھر شیخ صدوق نے کیا ہے یہ کتاب لکھی ہے۔ دیکھتے ہیں، کمال الدین و تمام النعمہ نامی کتاب اس کے کہنے کی یہ ایک ایسی کتاب کا نام ہے کہ ابو جعفر جو کنیت ہے شیخ صدوق کی،
ابو جعفر محمد نام ہے، محمد ابن علی، علی بیٹے ہیں حسین کے، ٹھیک ہے۔ محمد شیخ صدوق کا نام ہے، ان کے باپ کا نام علی ہے، ان کے دادا کا نام حسین ہے، ٹھیک ہے۔ ملقب شیخ صدوق، جنہیں شیخ صدوق کا لقب دیا گیا ہے، در اواخر عمر خود، اپنی عمر اور زندگی کے آخری دنوں میں، در شہر نیشابور، نیشابور شہر میں نوشتہ لکھی ہے۔ در ان زمان، اس وقت، اس زمانے میں، نیشابور یکی اشہرهای بزرگ اسلامی بود، اسلامی بڑی شہروں میں سے ایک شہر تھا کہ بیش از 1,000,000 نفر جمعیت داشت، کہ جس کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ تھی۔ بیشتر کسانی کی نزد شیخ رفت و آمد می کردن، زیادہ تر جو لوگ شیخ صدوق کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، در امر غیبت، غیبت امام زمانہ کے سلسلے میں متحیر و سرگردان بودن، وہ کیا تھے؟ متحیر اور سرگردان تھے، مطمئن نہیں تھے، ان کے پاس، ان کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات امام کی غیبت کے حوالے سے تھے۔ بدر مورد امام زمان سوالاتی داشتن، اور امام زمانہ کے سلسلے میں بہت سارے سوالات رکھتے تھے۔ شیخ تمام تلاش و کوشش خود را در جہت ہدایت و رہنمائی و بازگرداندن آنان براہ حق انجام داد۔ شیخ صدوق نے اپنی تمام سعی و کوشش کو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے سلسلے میں اور لوگوں کو راہ حق کی طرف پلٹانے کے سلسلے میں انجام دی۔ بہمن دلیل بود، یہی وجہ تھی، یہی سبب تھا کہ ان کتاب را برائے اس بات وجود امام زمان، امام زمانہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، وعلت غیبت او، اور امام زمانہ کی غیبت کے وجہ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، نویش، یہ کتاب لکھی گئی امام زمانہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اور غیبت کے اسباب و عوامل اور اس کے فلسفے کو بیان کریں۔ ان کتاب از یک مقدمے و 55 فصل تشکیل شدے، یعنی کہ اس کتاب میں ایک مقدمہ ہے اور 55 فصل ہیں۔ یہ کتاب ایک مقدمے اور 55 فصلوں پر مشتمل ہے۔ بدر بردارندے مباحثی، در بردارندے یعنی جو اس میں موجود ہیں، جو پائے جاتے ہیں، جو بحثیں اس کتاب میں ہیں، در اثبات عقیدہ امامیہ، امامیوں کے عقیدوں کے اثبات کے سلسلے میں، پیرامون امام زمان، امام زمانہ کے سلسلے میں امامیہ کے عقائد اور نظریات کیا ہیں، ان کی دلیلیں کیا ہیں، پاسخ بے اشکالہ و شبہات، اور غیبت امام کے سلسلے میں یا شیعوں کے عقیدے کے سلسلے میں، جو امام زمانہ کے سلسلے میں ہے، جو شبہات و اشکال ہیں، ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ ان کتاب با موضوع غیبت ادریس پیغمبر آغاز کی شود، کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کے نبی جناب ادریس کی غیبت کے موضوع سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے غیبت ادریس پیغمبر، اس موضوع سے کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ وبعد از ان، اور پھر اس کے بعد غیبت حضرت نوح، غیبت حضرت صالح، ابراہیم، یوسف، موسیٰ، ان تمام نبیوں کی غیبت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ سپس روایاتی راکی بر اثبات دوازدہ من امام شیعہ دلالت دارت بیان می کند۔ ان تمام نبیوں کی غیبت کا تذکرہ کرنے کے بعد ان روایات کو، کہ جو روایتیں 12ویں امام کی روایاتی بر اثبات دوازدہ من امام شیعہ دلالت دارت، جو شیعوں کے 12ویں امام کے وجود کو ثابت کرتی
ہیں ان روایتوں کو بیان کیا ہے بدر ادامے اور پھر آگے افرادی را کی دارائے عمر طولانی بودے اند نامی برد وہ افراد وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے طویل حیات اور زندگیاں عطا کی ان کا نام ان کا تذکرہ آتا ہے کیونکہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر امام غیبت میں ہیں تو کب سے غیبت میں اتنی لمبی حیات اور زندگی کیا کسی کے لیے ممکن ہے تو دلائل پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے فرد ہے جن کو اتنی ان سے پہلے بھی بہت سارے افراد ایسے گزرے ہیں جن کو طویل حیاتیں اور زندگیاں دی گئی ہیں ملی ہیں تو ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے بدر پایان اور آخر میں دربار ثواب منتظران امام زمان امام زمانہ کی ظہور کا جو لوگ اخلاص نیت کے ساتھ انتظار کرتے ہیں ان کا اجر و ثواب کیا ہے وعلامتہا ظہور حضرت کے ظہور کی نشانیاں کیا ہیں مطالب زیبائی را میاورن بڑے خوبصورت مطالب بیان کیے ہیں یہ تمام چیزیں خواندن ان کتاب بے حمایت دوستداران حق و حقیقت کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کے مطالعے اور اس کتاب کو پڑھنے تمام حق و حقیقت کو دوست رکھنے والے بے ویجے خاص طور پر بے دانش وجوہان علوم دینی جو دینی علوم میں تحقیق کرتے ہیں سفارش بھی شباب تاکید کی جاتی ہے تمام حق و حقیقت کو پسند کرنے والے افراد خاص طور سے جو علم دین حاصل کر رہے ہیں اور دینی تعلیم میں جو لوگ تحقیق کرتے ہیں ان کو اس کتاب کی مطالعے اور اس کتاب کو پڑھنے کی سفارش اور تاکید کی گئی مسئلہ ہو